ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام جناب صدر مجلس مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کراچی، میرے بھائی سید اجمل شاہ شیرازی صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کراچی، اسٹیج پر موجود عہدیداران، ذمہ داران، عمائدی، پنڈال میں موجود پپری کے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں مقامی جماعت کو، بالخصوص اس یونین کونسل کے امیر، جنرل سیکرٹری، پوری عاملہ کو، اس پی ایس کے ذمہ داران، عہدیداران کو شارٹ نوٹس پہ آج کی اس مجلس سجانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دوستوں کی اس محبت کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ملک کے حالات، عالمی حالات، ہمارے اپنے صوبہ سندھ کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک طرف وطن عزیز پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا، اور یہ نعرہ گونجتا رہا، جس نعرے کے بنیاد پر لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک میں 75 سال گزر گئے، لیکن لا الہ الا اللہ کا صرف نعرہ ہی سننے کو مل رہا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ باب الاسلام سندھ اور پاکستان کی قرارداد پاس کرنے والی اسمبلی سندھ کے حکمران بچوں سے اسکول میں امتحانات لے رہے ہیں، اور پرچے میں سوال ہے کہ ابو جہل اور حضرت عمر اسلام کے مخالف کیوں تھے؟ ان کو شرم نہیں آتی
یہ کراچی گواہ ہے، اس کراچی کی انتظامیہ گواہ ہے، اس ضلع کا ایس ایس پی اور ڈی سی گواہ ہے، سی سی پی او کراچی، آئی جی، رینجرز کے عملدار اور حساس اداروں کے یہاں پر موجود افسران اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے صوبے سندھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاقان کے بچے، غلامان محمد مصطفیٰ کے بچے، مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں ڈی سی کے اجازت نامے کے ساتھ ایک شادی حال میں تقریب منعقد کرتے ہیں، اسکول کا جشن مناتے ہیں، اینیول فنکشن مناتے ہیں 4 مہینے 5 مہینے پہلے اکتوبر کی 23-24 تاریخ کو، اور میٹرک کے اور 9 کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 1000 سے زائد بچے کراچی کے اس شادی حال میں ننگے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آج حال یہ ہے کہ 2.5 سال گزر گئے، سکھر کے ہندو کی معصوم بچی پریا کماری بازیاب نہیں ہو سکی۔ آج حال یہ ہے کہ میری جمعیت علماء اسلام کا رضاکار اور سالار شکارپور کا کارکن ثناء اللہ سمرو 3 مہینے سے زائد ہونے کو ہے، ڈاکوؤں کے چمبے میں ہے اور بازیابی نہیں مل رہی۔ نہ اسلام ملا، نہ قرآن کا قانون ملا، نہ شریعت کا نظام ملا، نہ یہاں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے، نہ سیرت پڑھائی جاتی ہے، نہ یہاں کے لوگوں کو روزگار ملا، عزت سے نوالا ملنا تو دور کی بات، ماں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ خودکشی کرنے پر مجبور ہے، تو دوسرے طرف بے حیائی عروج پر، فحاشی عروج پر، اوریانی عروج پر، تو تیسرے طرف اغوا برائے تاوان کی وارداتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ہندو کی بچی ہو وہ بھی غیر محفوظ، مسلمان کا بیٹا ہو وہ بھی غیر محفوظ، اور آج سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن نوگو ایریا بنا ہوا ہے ڈاکو راج کی وجہ سے۔ اغوا تو کر رہے ہیں، مار تو رہے ہیں ڈاکو، لیکن کسی مار اور اغوا کے بعد تضحیک اور تذلیل اس سے کسی کی بڑی کیا ہوگی کہ اس کو ننگا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ زنا کر کے اس کی ڈاکو ویڈیو بنا کر اس کے والدین کو بھیج رہے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ سے آج جیکب آباد کی پولیس نے ایک ویگو گاڑی پکڑی۔ آج کی خبر ہے جیکب آباد کی پولیس نے اپنی پولیس موبائل پر ریڈ کی، اور وہ ویگو گاڑی اور وہ پولیس موبائل بم اور بارود اور گولیوں سے بھری ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ ڈاکوؤں کو ہتھیار دینے کے لیے جا رہی تھی۔ ابھی اس وقت سندھ کابینہ میں بیٹھے ہوئے مشیر صاحب کے سیکیورٹی پر تعینات پولیس والے ڈاکوؤں کی کمداری کر رہے ہیں اور ان کو ہتھیار پہنچا رہے ہیں۔ شیم شیم شیم۔ آپ اٹھائیں، نتائج میں نے تو نہیں بنائے، انہی آروز اور ڈیاروز نے بنائے جو پیپلز پارٹی کے منظور نظر ہے، انہی نوابوں اور سرداروں کے منظور نظر ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے ویب سائٹ پر نتائج نہیں،
بلکہ وہ نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر پڑے ہیں، میری ویب سائٹ پر نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو نہیں آ رہی وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں ذرا دیکھوں کس کو نہیں آ رہی۔ شکر ہے میری بات سمجھنا تو آپ شروع ہو گئے ہیں، اللہ کرے گا کہ یہ بات پھر آپ کے دلوں پر بھی اثر کرے گی انشاءاللہ۔ میری ویب سائٹ پر نہیں، ندیم چاچڑ صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر۔ کہاں کی؟ آپ کے ضلع کنکوٹ کشمور کی الیکشن کی ریزلٹ شیٹ، آپ کے یہاں سواروں سے لے کر گھوٹکی تک دریا کے پیٹ کے پولنگ اسٹیشنز کی نتائج اور ریزلٹ شیٹ، شکارپور کے کچے کے نتائج، کنکوٹ کشمور کے کچے کے نتائج، گھوٹکی کے کچے کے نتائج، سکھر خیر پنگار کا نام قطر شہداد کوٹ کے کچے کے نتائج الیکشن کمیشن نے اپنے ویب سائٹ پر رکھے ہیں۔ تمام کے تمام کچے کی پولنگ اسٹیشن پر 8 ضلعوں کے 1000 سے زائد پولنگ اسٹیشن پر جو ڈاکو کے پاس ہے، جہاں ڈاکو نے ووٹ ڈالا ہے، جمعیت علماء کو 500، 600، 200، 100 اور پی ٹی آئی کو 200، 300 اور 400، مسلم لیگ نون کو 50، جی ڈی اے کو 200 اور 400 اور پیپلز پارٹی کے تیر کو 2000 ووٹ، 2500 ووٹ اور 5000 ووٹ۔ الیکشن کمیشن کے کچے کے نتائج بتا رہے ہیں کہ ڈاکو کس کے بندے ہیں۔ اگر وہ میری جماعت کے ہوتے تو میری جماعت جیتتی، اگر وہ پی ٹی آئی، جی ڈی اے، مسلم لیگ نون، قوم پرست جماعت کے ہوتے وہ جیتتے۔ کچے کے پولنگوں پر پیپلز پارٹی کا جیتنا بتا رہا ہے کہ ڈاکو کے سرپرست پیپلز پارٹی کے اندر اور سندھ حکومت کے اندر ہیں، انہوں نے باہر کے ڈاکو کے ذریعے بھی سندھ کا اور سندھیوں کا خون چوسا ہے، تو کچے کے ڈاکو کے ذریعے بھی وہ سندھ کا اور سندھیوں کا خون چوسا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہسپتال میں علاج نہیں، اسکول میں تعلیم نہیں۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں سوال پوچھنے میں حق کا جانب ہوں کہ کسی نواب اور سردار کا بیٹا کیوں اغوا نہیں ہوتا؟ کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کے بیٹے کو ڈاکو کیوں نہیں اٹھاتے؟ کسی ایم این اے اور ایم پی اے، وزیر اور مشیر اور وزیر اعلیٰ کے گھر پر ڈاکو واردات کیوں نہیں کرتے؟ صرف غریبوں کے بچوں نے کیوں ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اسٹریٹ کرائم عروج پر کیوں ہے؟ گھر سے کوئی کراچی میں نکلے شام کو، اگر وہ اسی طرح موبائل اور 100 روپے جیب میں بچا کے گھر پہنچا تو شخص سوار کہلائے گا۔ آج کی زندگی یہی ہے، سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹریٹ کرائمر سے بچا کے گھر عزت سے واپس پہنچ جاؤ۔ حالت یہ ہے کہ کوئی 50,000 اور 20,000 لے کر گھر سے نکلتا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں شام کو خود کھڑاؤں گا یا میری لاش آئے گی کسی ڈاکو اور کسی رخصت کے ہاتھوں میں مارا جائے گا۔ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں سندھ ڈاکو کے رحم و کرم پر ہے؟ کیوں افراتفری ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے پیڑ تھپکی ہے نوابوں اور سرداروں اور سندھ کے حکمرانوں نے کہ جاؤ لوگوں کا جینا حرام کرو، لوگ اپنے آپ میں مگن ہوں، اپنی پریشانی میں ہوں، وہ حکومت کے بارے میں اور ہمارے بارے میں نہ سوچ سکیں، نہ سمجھ سکیں، نہ وہ ہمارے بارے میں کوئی حکمت عملی اپنا سکیں۔ ایک طرف اسلام نہیں، قرآن کا قانون نہیں، لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں، دوسرے طرف ڈاکو راج اور اسٹریٹ کرائم عروج پر، تیسری طرف کچے کے ڈاکو کے ساتھ ساتھ پکے کے ڈاکو
باپو نے روڈ کے پیسے، ہسپتال کے پیسے، اسکول کے پیسے کھا کر کچے کے ڈاکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو چوتھے طرف سزا دی جا رہی ہے ہمیں. کس بات کی؟ صرف اس بات کی کہ ہم عوام کے بیچ کھڑے ہو کر بات کیوں کر رہے ہیں. امریکہ وہاں جو ناراض ہو رہا ہے، اسرائیل ناراض ہے کہ یہ ملا، یہ مولوی اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ یہ مولوی ہوتے کون ہیں؟ یہ ملا ہوتے کون ہیں؟ یہ داڑھی اور پگڑی والے کون ہوتے ہیں کہ ہم فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، خواتین کو شہید کر رہے ہیں. پوری دنیا خاموش. مسلم حکمرانوں کے گھروں میں ماتم نہیں بلکہ سکون کی نیند ہے. مسلم حکمران بغیرت بن کر بڑی سکون کی نیند سو رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے چند ملے اٹھے ہیں، کبھی کراچی میں جلسہ، کبھی لاڑکانہ میں جلسہ، کبھی پشاور میں جلسہ، کبھی کوئٹہ میں جلسہ، کبھی لاہور میں جلسہ. اور اسماعیل ہانیہ بھی تقریر کر رہا ہے، خالد مشعل بھی تقریر کر رہا ہے، راجی سہیل بھی تقریر کر رہا ہے. یہ مولوی اسرائیل کے مخالف ہیں، یہ مولوی امریکہ کے مخالف ہیں، یہ بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، یہ فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں، یہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. مولانا فضل الرحمان جا کر قطر میں حماس کے لیڈروں سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے. لہذا یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی جیتی ہوئی سیٹیں بھی ان کو ہروائی جائے اور ان کو پارلیمنٹ سے دور رکھا جائے. ادارے سے کہتے ہیں یہ سندھ میں 7 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں جمعیت علماء اسلام جیتی ہے. نتائج زبردستی تبدیل کر کے سندھ میں ہمیں ہروایا ہے. 7 صوبائی اسمبلی کی، 3 قومی کی، اور پھر ہم احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، آنسو گیس کے شیروں کا سامنا کر رہے ہیں. تو آج میرے بھائی جناب بلاول زرداری صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے بڑا تیر مارا اور جناب بلاول صاحب نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ وہ خیبر پختونخوا میں مظاہرہ کرے. کیوں بھائی بلاول صاحب؟ سندھ میں انتخابات نہیں ہوئے کیا سندھ میں الیکشن نہیں ہوئی؟ یا سندھ میں ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا؟ جناب بلاول صاحب، سندھ میں آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ سندھ میں آپ کے بچہ مقابل کون ہے؟ کرونا میں غریبوں کی آواز کون بنا؟ کرونا میں غریبوں کی خدمت کس نے کی؟ سیلاب میں سندھیوں کی خدمت کس نے کی؟ پھر مظاہرے سندھ کے جزائر، سندھ کے معدنیات، سندھ کے وسائل بیچنے کے خلاف کس نے کیے؟ کاروجن کھپائینے، پادر کھائینے کے نعرے کس نے بلند کیے؟ سندھ کھپائینے، پادر کھائینے کے نعرے کس نے بلند کیے؟ پھر 2024 میں، 2018 میں، 2013 میں، 2008 میں، 2002 میں آپ کی والدہ کا جناب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آپ تک مقابلہ کس نے کیا؟ بلاول صاحب، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ سندھ میں تمہارے مدِ مقابل کوئی جواب ہے جو غریبوں کی بات کرتی ہے، مسکینوں کی بات کرتی ہے، ہاریوں کی بات کرتی ہے، ڈاکو کے خلاف آواز بلند کرتی ہے، سندھ میں مارچ کرتی ہے، قصہ کی بات کرتی ہے، سندھ کے کاروجن کی بات کرتی ہے، تو وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. سندھ میں تمہاری اپوزیشن جمعیت علماء اسلام ہے. اور پھر بلاول صاحب نے کہا مولانا صاحب کو کھانا بھی بھیجیں گے. آج کہا ہے پریس کانفرنس، مولانا صاحب کو لوگ بھی بھیجیں گے. ہلڑی بندوقڑی تجھا ٹھکا.
یہ بندوق اور اس کی یہ آواز جو خود دہاڑی پہ لوگ لاتے ہیں 2000 کا کہہ کے اور دیتے 500 ہے اور پھر لوگ چلاتے ہیں، وہ ہمیں بندے دیں گے جن کے اپنے جیالے بریانی پہ لڑتے ہیں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ سندھ پولیس کے سپاہیوں سے میرے گن مین بھی کھڑے ہیں، پھر مجھے ناراض ہو جائیں گے۔ اس مرتبہ تو گھڑی خدا بخش بھٹو کی ویڈیو جاری ہوئی، پہلے تو جیالے بریانی پر لڑتے تھے، اس بار پولیس والے بھی لڑ رہے تھے۔ جس کے اپنے جیالے بریانی پر لڑتے ہوں، جو دہاڑی پر بندے لا کر اپنے جلسے کرتا ہو، وہ مولانا فضل الرحمان کو بندے دے گا۔ بلاول صاحب، آپ اپنے جلسے بھر نہیں سکتے، پیسے پہ کرائے پہ لوگ لاتے ہو، ہمیں کیا بندے دو گے؟ سندھ نے پہلے بھی ریکارڈ قائم کیے ہیں، 2 مئی کو ہم اپنے سابقہ ریکارڈوں کو خود توڑیں گے، قبلہ اول کی بھی انشاءاللہ جنگ لڑیں گے، ختم نبوت کی بھی جنگ لڑیں گے، ڈاکو کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے۔ تو چوری دروازے سے جاری مینڈیٹ سے آنے والے تم جیسے حکمرانوں کو مسرت کر کے عوامی اسمبلی منعقد کر کے انشاءاللہ تم جیسے نال حکمرانوں کو چھٹی کا توڑ دیا۔ اور پھر میں اب آپ کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے، آپ کے موبائل اور کیمرے کے توسط سے جمعیت علماء اسلام کے سندھ میں موجود کارکنان کو، ابابیلان کو، غریب، فقیر، ملنگ اور درویش کارکنوں کو کہتا ہوں کہ بلاول نے چیلنج کر دیا ہے، اب ہم نے 2 مئی کو بلاول کو دکھانا ہے کہ سندھ تمہارا نہیں، سندھ مولانا فضل الرحمان کا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ 2 مئی کو سندھ میں جمعیت کا کوئی کارکن گھر نہیں بیٹھے گا، قرضہ لے کر بھی پہنچنا پڑے تو آپ اپنے گھروں سے نکلیں، کراچی کے جلسے میں پہنچ کر بتائیں کہ سندھ کل بھی باب الاسلام تھا، سندھ آج بھی باب الاسلام۔ اللہم لبیک۔ ہمارا مقصد اللہ کے دھرتی پر اللہ کا نظام، ہمارا مقصد لا الہ الا اللہ کا نظام، ہمارا مقصد ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ اور آپ نے دیکھا ابھی 2 دن پہلے میں قطر میں تھا، قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے حکم کیا کہ میں قطر جاؤں، کیونکہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ عید کے دن حماس کے رہنما جناب اسماعیل ہنیہ کے 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ عید کے دن جناب اسماعیل ہنیہ کے 4 پوتے شہید ہوئے۔ تو میں قائد محترم کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام کے ایک کارکن کی طرف سے قطر گیا تعزیت کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کی طرف سے وہاں تعزیت کی، قائد محترم کا خط پیش کیا تو اسماعیل ہنیہ نے کہا، مجھے کہا، فون پر قائد محترم کو کہا، امریکہ سے لے کر افریقہ تک پوری دنیا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کسی جماعت کا لیڈر اسی طرح نکل کر فلسطینیوں کے لیے، قبلہ اول کے لیے، بیت المقدس کے لیے، معصوم بچوں کے شہادت کے لیے کھڑا نہیں ہوا جس طرح پورے دنیا کے لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن کوئی لیڈر سامنے نہیں آیا۔ اگر کوئی لیڈر سامنے آیا ہے جس نے قبلہ اول کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے آواز بلند کی ہے تو وہ اکیلا مولانا فضل الرحمان۔ الحمدللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو ہم نے اپنا دینی فریضہ بھی پورا کرنا ہے، انگلی کٹا کر شہیدوں کے لسٹ میں نام لکھوانا ہے،
غزہ کے لیے، قبلہ اول کے لیے، بیت المقدس کے لیے 2 مئی کا جلسہ، جہاں 8 فروری کے انتخابی دھاندلیوں کے خلاف عوامی ریفرنڈم، عوامی اسمبلی ہوگی اور ایک عوامی فیصلہ ہوگا، وہی 2 مئی کا جلسہ قبلہ اول کے لیے آواز ہوگا انشاءاللہ۔ 2 مئی کا جلسہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز ہوگا، 2 مئی کا جلسہ معصوم بچوں کے لیے آواز ہوگا انشاءاللہ۔ وہیں پر 2 مئی کا جلسہ سندھ کے ڈاکو راج کے خلاف آواز ہوگا، انشاءاللہ اسٹریٹ کرائم کے خلاف، ڈاکو راج کے خلاف، بدامنی کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ تو وہی 2 مئی کا جلسہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے ختم نبوت کے قانون کی غیر ضروری تشریح کر کے ختم نبوت کے قانون کو ایک مرتبہ پھر متنازع بنانے کی گھناؤنی سازش کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہوگا کہ کسی مائی کے لال کو پاکستان میں ختم نبوت کے قانون سے ہاتھ دوران کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسجد اقصی اور قبلہ اول اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے 2 مئی کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آج سے محنت کریں گے؟ جو کریں گے وہ ہاتھ بلند کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ آج سے ڈاکو راج، اسٹریٹ کرائم، ٹارگیٹ کلنگ، بھتہ خوری، کرپشن سے سندھ کو پاک کرنے کے لیے 2 مئی کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے؟ کیا آپ ختم نبوت کے قانون کے چوکیداری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟